بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فیض یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کے لالچ سے بچایا وہی نجات پانے والا ہے۔ دنیا میں جتنی خرابیاں ہوتی ہیں، جتنے بدعمال لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں، اگر ان کا بغور مطالعہ کیا جائے تو انسان آسانی سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ ان کے پیچھے محرک انسانی خواہشات ہوتی ہیں، اور اگر انسان ان دنیاوی خواہشات پر قابو پا لے اور ان سے چھٹکارا حاصل کر لے تو یعنی تزکیہ نفس حاصل ہو جائے، اس کا نفس نفسانی خواہشات سے پاک ہو جائے تو یقیناً اس نے نجات حاصل کر لی، جنت میں ٹھکانہ بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی، اور اس طرح اپنے مراد کو پہنچ گیا۔ مگر یہ انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ ہر شخص کی ساری توجہ اس کے والدین کی توجہ اس کے نفس کو پالنے میں لگی رہتی ہے، جس سے نفس مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے اور خواہشات کا انبار اس پر سوار رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنا ڈالا خدا تعالیٰ کے حکم سے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد کرے، تو پھر دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں میں سے ہی ایک پیغمبر مبعوث فرما جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک اور صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اس دعا کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کر کے بیان فرمائی ہے، اس میں یہ ظاہر فرما دیا کہ سینوں کو صاف کرو اور یہ اس کی طرف متوجہ ہونے کا کام ہے۔ کعبہ کے بعد، عبادت کے بعد، ساری ہدایت کے بعد اس عمل اور اس حقیقت کی اشد ضرورت ہے جس کے بغیر نجات ناممکن تھی۔ تب ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو واقعی وہ لوگ جو نفس کے نیچے دبے ہوئے تھے، شیطان جو نفس کو ہوئی اعلیٰ کار بنا کر انسان کو گمراہ کرتا تھا، نفس ایسی خواہشات سے بھرا ہوتا تھا جس کے نتیجے میں ساری دنیا کی ہر برائی اور برا عمل ان کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ کو بھول کر پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کو سجدے کرتے تھے، اور جن کی تیاری میں صبح سے شام اور شام سے صبح تک صبح کرتے تھے۔ مگر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے انہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے آگاہ کیا۔ زمین و آسمان، چاند ستارے، سمندر، پہاڑ، سردی، گرمی، غرضے کے کائنات کی ہر نشانی کو بتلا کر شناخت فرمایا کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک ہے جس کی وجہ سے نظام میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی کتاب لا کر پڑھائی، قوانین، ضوابط لکھوائے، زندگی گزارنے کے لیے گزشتہ تاریخ سے آگاہ کیا، فرمان الہی ماننے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے اور نافرمانی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ پھر اپنے فیض روحانی سے، اس روشنی سے جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخلوق کے لیے عطا فرمائی تھی، اپنی نسبت رکھنے والوں کو پاک کر دیا اور ان کے سینوں میں اپنی نسبت داخل کی، اور ضیاء ربانی سے ان کے سینوں کو منور کیا، نفسانی خواہشات سے چھڑا کر روحانی انوار کا مصدر بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح دکھائی دے گی۔ شام کے جہاد میں جب ماہ محرم کے دوران لڑائی ہوئی تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے شہادت پائی اور اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو فتح دی۔ کچھ لوگوں میں ابھی زندگی کی رمق باقی تھی کہ ایک نے پانی مانگا، جب پانی پہنچا تو اس نے کہا
کہ پانی پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ جب اس کے پاس پہنچے تو کہا کہ میرے بھائی کو پلاؤ۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ پہلے میرے اس بھائی کو پلاؤ۔ اسی طرح اس آدمی کے پاس جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ رخصت ہو چکا تھا۔ دوسرے کے پاس پہنچے تو وہ بھی رخصت ہو چکا تھا۔ تیسرے کے پاس پہنچے تو وہ بھی رخصت ہو چکا تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی اس دنیا کا پانی نہیں پیا جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کوثر اور تسنیم کے پانی کا حقدار بنا دیا۔ تو یہ فیضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ نفس کے لالچ سے چھٹکارا حاصل کر کے کامیاب ہو گئے، اور جو لوگ اس حقیقت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے جو سینے کو صاف کرتی ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔